کہ ہمارا خاندان بہت پرانا سیاسی خاندان ہے اور ہم سردار رحیم یار خان لنگا کی اولاد ہیں. ان کو تو دنیا ودڈرا کر جائیں لیکن ہم ودڈرا نہیں کریں گے. ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے چاہے جو بھی حالات ہو جائیں. ہم الیکشن لڑ مجھے پسند کر رہا ہے کہ ہمارے مسائل سمجھے گا تو یہ سمجھے گا کیونکہ ینگسٹر ہے, انرجیٹک ہے اور پڑھا لکھا ہے. غریب آدمی لڑ سکتا ہے, امیر بھی لڑ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں وقاص صدیقی. ناظرین، جیسے کہ پتہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات کا سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح جلال پور پیروالا میں بھی سیاسی گہما گہمی جو ہے اپنے عروج پر جا پہنچی ہے اور سیاسی ڈیروں کی جو رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہو چکی ہیں. اور ساتھ میں بات کریں ووٹرز کی تو ووٹرز کی خاطر تواضع کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے اپنے ڈیروں پر اب سیاسی امیدواروں نے شروع کیا ہوا ہے. اگر بات کیا جائے جلال پور پیروالا کی سیاست کی تو جلال پور پیروالا میں جہاں پرانے سیاستدانوں نے نئے پینل بنا لیے ہیں تو وہیں پر نئی شخصیات بھی جو ہیں اب وہ الیکشن میں حصہ لیتی نظر آ رہی ہیں. اگر اب بات کریں یہاں پر 224 کی تو یہاں پر اب شاہد عباس خان لنگا صاحب نیا چہرہ ضرور ہیں لیکن ان کی کاسٹ جو ہے یہاں پر بہت پرانی ہے. ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کا سیاست کی جانب آنا کیسا ہوا انہی کی زبانیں جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر یہ بتائیے گا، ایک تو ماشاءاللہ آپ کی اتنا بڑا سیاسی خاندان ہے، کیا ضرورت پیش آئی آپ کو کہ آپ نے خود ایک امیدوار کے طور پر آپ سامنے آ گئے ہیں؟ جی. میں پہلے جاب کر رہا تھا زرعی ترقیاتی بینک جلال پور میں. وہاں میں مینیجر بھی رہا ہوں. میں نے وہاں سے ریزائن کیا تو اپنی کاشتکاری شروع کر دی. تو یہاں پہ مسائل دیکھے, لوگوں کو دیکھا, تو پھر لوگوں نے بھی مجھے حوصلہ دیا کہ آپ یہ سٹیپ اٹھائیں تاکہ ہم آگے جا سکیں. ہم 50 سال پیچھے جا رہے ہیں, تو اس لیے میں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. جیسے کہ ایک لنگا خاندان جلال پور پیروالا کا ایک بڑا خاندان ہے، آپ کو کس کس شخصیت کی جو ہے یہاں پر سپورٹ حاصل ہے؟ احباب آپ کا کیسا ہے؟ جی. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارا خاندان بہت پرانا سیاسی خاندان ہے اور ہم سردار رحیم یار خان لنگا کی اولاد ہیں. ان کو تو دنیا جانتی ہے. انہوں نے لوگوں کی خدمات کی ہیں, یہاں پر محنت کی ہے, لوگوں کو مفت رقبے دیے ہیں. اور دیوان خاندان کی سیاست بھی 1951 میں انہوں نے ہی شروع کرائی تھی. تو اس لیے ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی علاقے میں جائیں, نوجوان پڑھے لکھے لوگ, تاکہ علاقے کے مسائل سمجھیں. باقی ہمارا خاندان بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری یونین کونسل شجاعت پور اور دراب پور یہ بھی ہمارے ساتھ ہے تقریباً 100%. اس کے علاوہ سر یہ جلال پور پیروالا ہی تو کیا، میرے خیال سے ملک بھر میں تمام جہاں پہ بھی کوئی نیا چہرہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو جو پرانے چہرے ہوتے ہیں ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوگا. تو ایسا جلال پور میں بھی یقیناً ہو رہا ہوگا. تو آپ یہاں الیکشن لڑ رہے ہیں تو کون کون سی ایسی سیاسی شخصیات آئی ہیں جو آپ کو اپنے حق میں دستبردار کرنے کے لیے آئی ہوں؟ جی. آپ کو نام لینا مناسب نہیں ہوگا. آپ کو ویسے پتہ بھی ہے ابھی کون سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ ودڈرا کر جائیں لیکن ہم ودڈرا نہیں کریں گے. ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے چاہے جو بھی حالات ہو جائیں. ہم الیکشن لڑیں گے. جلال پور کے ویسے ایک قومی دو صوبائی حلقے ہیں، آپ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 3 ایسے کون سے بڑے مسائل ہیں جو آپ کی پہلی ترجیح ہوگی کامیابی کے بعد حل کریں اس کو؟ یہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک ہمیں موقع دے گا تو یہاں پہ روڈز بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں, اور یہاں پر سپر بند کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ سیلابی علاقہ ہے تو یہاں پہ سیلاب کا خطرہ رہتا ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے علاقے میں اور سکول بھی نہیں ہے ہمارے علاقے میں. کوئی اپ گریڈ سکول نہیں ہے, پرائمری لیول کے ہیں, وہاں بھی کوئی ایسے اچھی سہولیات نہیں ہیں جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو اس کے علاوہ جاب لیس لوگ بہت زیادہ ہیں ہمارے علاقے میں. یہاں پر ماسٹرز کر کے لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں. تو یہ جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے. اچھا، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی پارٹی میں جانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ آزاد الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ جی. آزاد ہی بہتر ہے جی. ویسے پارٹیوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تو آزاد ہی الیکشن لڑنا ہمارا دوستوں نے اور علاقے کے لوگوں نے ہی ہمیں بتایا, مشورہ کیا کہ آزاد ہی الیکشن لڑیں گے اور بغیر کسی پینل کے لڑیں گے کیونکہ ہمارا خاندانی ووٹ بھی ہے اور ہمارا خاندان کا اثر رسوخ بھی ہے اور لوگوں کے دلوں میں احترام بھی ہے. حلقے میں آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے؟ اب ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں یا جو حلقہ باب آپ کے جاننے والا ہے انہی کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ جی. میں ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں کیونکہ میں ینگ آدمی ہوں اور ڈور ٹو ڈور چل سکتا ہوں. مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نہ میری عمر 80 سال ہے کہ میں چل نہیں سکتا. میں ڈور ٹو ڈور بھی چاہ رہا ہوں, جلد سے جلوس بھی کر رہا ہوں. نیا چہرہ ہیں آپ، لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ بہت اچھا رسپانس ہے سر. نئے لوگ
مجھے پسند کر رہے ہیں، ینگ ووٹر مجھے پسند کر رہا ہے کہ ہمارے مسائل سمجھے گا تو یہ سمجھے گا، کیونکہ ینگسٹر ہے، انرجیٹک ہے اور پڑھا لکھا ہے۔ کتنا بڑا رسک جاب چھوڑ کر آپ سیاست میں آئے؟ جی میں انسانی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں میں نے ریزائن کیا ہے، تو جب سے میں علاقے میں آیا ہوں تو میں نے بہت خدمت کیا لوگوں کی، اور اس چیز کا مجھے اب رزلٹ ملنا شروع ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں کی بہت خدمت کیا سر، اور یہاں پر میں نے تھانہ کچہری کا کلچر تقریباً ختم کروا دیا، جو ہر جگہ پہ تھانہ کچہری تھا اب وہ نہیں ہے یہاں پر۔ اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے 8 فروری کے حوالے سے؟ جی میں جو روز کمپین میں بھی پیغام دے رہا ہوں وہ آج آپ کو بھی دے رہا ہوں، اور آپ کے وجہ سے سب سنیں گے دوست میرے اور علاقے کے لوگ، کہ یہ چانس ہے آخری چانس، اس کے علاوہ اللہ پاک نے ہمیں چانس نہیں دینا، کیونکہ اللہ پاک ایک دفعہ ہی چانس دیتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے۔ تو یہ چانس ہے، ینگ بندے کو ووٹ دیں۔ اس دفعہ میں نے بطور ینگ آدمی یہ سٹیپ اٹھایا ہے، تو اگلی دفعہ 20 لوگ اور آئیں گے، اور یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ باپ بھی لڑے گا، بیٹا بھی لڑے گا اور پھر پوتا بھی لڑے گا، یا پھر دو دو سیٹوں پر لڑیں گے۔ تو یہ وراثت نہیں ہے سر، سب کا حق ہے، غریب آدمی لڑ سکتا ہے، امیر بھی لڑ سکتا ہے، اور میں ووٹرز کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھرپور میری کمپین میں شامل ہوں، اور خصوصاً جو ہمارا ینگ ووٹر ہے، ینگسٹر ہے، اس کو خصوصی پیغام ہے کہ یہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں میں، اور آپ نے ہی ہمیں آگے لے کے جانا ہے، میں آپ کی طاقت ہوں، آپ میری طاقت بنیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے امیدوار 224 شاہد عباس خان لنگا صاحب کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ میرا منشور ہے سڑکات، سیوریج اور صحت، ہسپتال، تعلیمی ادارے، تو اس منشور کے ساتھ جو ہے میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ خدمت کا موقع دیا جائے۔